نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد بندوں کو جو حاصل ہوتی ہے اس کا ذکر کیا کہ اس کو حاصل کرو اے ایمان والو صبر اور صلات سے۔ پھر اس صبر کا فائدہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی جو مومن شہید ہو چکے تھے ان کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جواب میں فرمایا کہ مت کہو ان کو جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں عام مردوں کی طرح ان کو مت سمجھا کرے، بلکہ اللہ نے ان کو ایک زندگی عطا کی ہے، یہ جو اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی ہے، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی کس طرح ہے۔ عقل اور حواس سے وہ انسان معلوم نہیں کر سکتے، انسان کی عقل وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی کہ وہ زندگی کس طرح ہے، آنکھیں وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی، کان وہاں تک کام نہیں کر سکتے، تو وہ انسان کے حواس خمسہ اور اسی طرح عقل سے وہ زندگی کے حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو۔ اس پر مختصراً کل آپ حضرات نے سن لیا۔ آج کی زیردرس آیتوں میں اللہ رب العزت نے امتحان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ امتحان کی جو فائدے ہیں، امتحان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے۔ خوشی کی وقت ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، تیار دسترخوان پر ہر ایک آپ کا ساتھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے اوپر جب پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، مصیبت میں آپ کا ساتھ کون دیتا ہے؟ جو مصیبت میں آپ کے ساتھ دے گا تو وہ وفادار ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے عہد وفا کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ کل صبر کے بارے میں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، یاد ہے؟ تیری آنکھوں سے اشارہ ہے، پہلے سر سے اشارہ ہے، ابھی آنکھوں سے اشارہ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں کل بیان ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کی بندگی انسان جو کرتا ہے اس میں جو ان کو مشقت اور تکلیف ہوتی ہے نفس کو، وہ نفس کو اس کے اوپر نفس کو قابو کرے۔ مثال کے طور پر سخت سردی میں صبح کی جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور سردی بھی سخت ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، مسجد بھی کچھ فاصلے پر ہو اور بستر بھی گرم ہو، اب نفس تو چاہتی ہے کہ آرام کرو، لیکن وہاں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، تو وہاں اپنے نفس کو دبانا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، ایک قسم یہ ہے صبر، ایک قسم صبر یہ ہے۔ اور دوسری قسم صبر وہ ہے محرمات سے، اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ مثلا کسی مسلمان کا مال حرام ہے استعمال کرنا، اور اسی طرح غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اور محرمات جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نفس اس کی خواہش کرتی ہو لیکن آپ ان کو دباؤ، کنٹرول کرو، اللہ نے جو منع فرمایا ہے آپ اپنے نفس کو روکو،
تو ایک صبر کی قسم یہ ہے. دو قسمیں ہو گئی. تیسری وہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, جانی اور مالی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے, تو اس پر راضی ہونا, بے صبری نہ کرنا, ایک صبر کا قسم یہ ہے. یہ تین قسم ہو گئی. اب اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے. اس آیات مبارکہ میں انسان کی آزمائش کی اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ذکر کی ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ضرور بضرور ہم آزمائش کریں گے تمہارے اوپر, امتحان لیں گے تمہارا, بشیء مام کسی قدر, من الخوف, خوف طاری کروں گا. یہ امن اور سکون جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کعبۃ اللہ کو بنایا, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ اس کو امن والا شہر بناؤ. اور ملک بھی وہی ترقی کر سکتا ہے جس میں امن ہو, کیونکہ امن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جس ملک میں, جس علاقے میں امن نہ ہو تو وہاں عزتیں بھی خراب ہو جاتی ہے, باعزت لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن والا شہر بنا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے. یہ دیکھو قریش کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, ان کو امن دیا ہے خوف سے. یہ خوف بہت خطرناک چیز ہے. انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. نعمتیں, اللہ کی جو نعمتیں کہتے ہیں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کو خوف طاری ہے, مثال کے طور پر آج فلسطین پر ہمارے بہن بھائیوں پر جو اوپر سے ان کے اوپر آگ کے گولے برس رہے ہیں, اور ہر وقت خوف ہوتا ہے, اور ان کے سامنے ان کے معصوم بچے آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو دوستو بزرگوں, یہ امن اللہ رب العزت کا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ضرور ضرور ہم تمہارے امتحان لیں گے, آزمائش کریں گے, بشیء کسی قدر, من الخوف, خوف سے, والجوع, اور بھوک سے. کبھی بھی انسان کے اوپر بھوک آ جاتی ہے اور بھوک انسان کو ستاتی ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ستایا, تکالیف دیے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ان پر ایسے قحط سالی نازل کر جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے دور کا, اور ان کے اوپر ایسے قحط سالی نازل ہو گئے کہ وہ مردار ہڈیاں بھی کھانے لگے, چبانے لگے, مردار ہڈیاں. یہ جوع. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی کبھی یہ انسان, یہ فقر جو ہے انسان کفر کے قریب کر دیتا ہے. اللہ ایسے امتحانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام جنگ خندق کے موقع پر بھوک کی شدت تھی, پیچھے سے خوف بھی ہے دشمن کا حملہ, اور سارے کافروں نے اتحاد و اتفاق کیا ہے کہ مدینے پر حملہ کریں گے, اور ادھر یہ غریب بھی ہے, بھوکے بھی ہے, اور ادھر کھدائی کر رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, اور سخت بھوک کی حالت میں ہے. صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیلچے کا کام کرنا, اس میں انسان کو اور بھی بھوک لگتی ہے, سخت کام ہے, گنتی مرنا اور بیلچے کی کام کرنا. تو اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک دکھایا کہ میں نے بھی باندھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا تھا. اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جداوت کی, لمبا واقعہ ہے. تو دوستو بزرگوں, تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, اللہ مہاجرین اور انصار کی مدد فرما, مغفرت فرما. فاغفر الانصار والمہاجرہ, اللہ مہاجرین اور انصار کی کو بخش دے. اللہ اکبر. اور وہ تکے ہوئے ہیں,
اور پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا سن لی تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کرنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام باتوں سے کرنا آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش لیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، بھوک، ونقص من الاموال، اور اس پر تشریح ہے ہر ایک کے اوپر، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے۔ کبھی اللہ مال انسان کا کم کر دیتا ہے، مال ختم کر دیتا ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کی دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں اور جن کے پاس مال ہوتا ہے، یہ پیسوں کی مال کی بہت شوق بھی ہے، اور ان کو جب سخت نقصانات ہو جاتے ہیں پھر وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو نیند تک نہیں آتی ہے، آرام کی گولیاں کھاتی ہے، نشے کی گولیاں کھاتی ہے، پھر بھی آرام نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کتنا ہو گئے؟ 3۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں کمی کرنے سے بھی میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ وَالْأَنفُسِ، اور نفس کے بارے میں، ذات انسان کے، کبھی بھائی مر گیا، کبھی باپ مر گیا، کبھی بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، بیوی مر گئی، اس طرح نفس کی کمی سے بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جس کے اوپر غم آ گیا، پریشانی آ گئی، اور من ضرب الخدود، اس نے اپنے چہرے کو پیٹا خود خط سے، وشق الجیوب، اور گریبان پاڑ دیتا ہے، بعض ہے نا اپنے ماں چہرے کو پیٹتے ہیں اور گریبان پھاڑ دیتے ہیں اور ایسے غلط الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابھی میں نے 2 مہینے کی بات ہے، ایک 2 میت ہے ایک گھر میں ہو گئی، تو اس نے کہا اللہ نے صرف ہمیں دیکھا ہے۔ کیا؟ اللہ نے صرف ہمارے گھر کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ کیا اللہ کو پوری کائنات کا علم نہیں ہے یا نظر میں نہیں ہے؟ تو والانفس، نفسوں کی کمی میں، جان کی کمی میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، گریبان پاڑتے ہیں اور جاہلانہ نعرے لگاتے ہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور اس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ میت کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، میت کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اس نے روکا نہ ہو، ان کو روک لے کہ ہاں ایک ہے رونا، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، یہ خیر ہے، یہ منع نہیں ہے، اور زور زور سے چلانا اور جہالت والی نعرے لگانا یہ منع ہے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل غمگین ہو رہا ہے، میرے آنسو آنکھوں بہا رہے ہیں، اور میں تیری جدائی پر غمگین ہو رہا ہوں اے ابراہیم، لیکن زبان پہ ایسے الفاظ نہیں لاتا ہوں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی رحم دلی ہے، رحم دلی ہے۔ اللہ اکبر۔ والثمرات، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میووں میں کمی کر دیتا ہوں، پھلوں میں کمی کر دیتا ہوں، پھلوں میں کمی کرنے سے آزماتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب سنو، اللہ فرماتے ہیں ضرور تمہارے امتحان لیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ساتھ، اور جانوں کی کمی سے، اور اسی طرح پروں کی کمی سے۔ اور ان 5 امتحانات میں یہ 5 امتحانات انسان کے اوپر آ گئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، امتحان ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ راضی ہو گیا، صبر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو دوستو بزرگوں، کیا خوشخبری؟ ان اللہ مع الصابرین، اوپر کی آیت میں خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، کس چیز کی؟ کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ساتھ ہوں، تم صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ تمہارے اوپر کمی آ گئی، جان کی کمی آ گئی، نفس کی کمی آ گئی، مالوں کی کمی آ گئی، خوف آ گیا، بھوک آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ساتھ ہوں، تم نے صبر کیا تو میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ کل ذکر کیا بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اور وہاں پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسے اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 112 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت امتحان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عجیب زندگی ہے، انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے۔ تو مومن کی عجیب زندگی ہے، اس کے اوپر خوشی آ جاتی ہے، اللہ رب العزت خوشی عطا کر دیتا ہے، مال و دولت سے، اولاد سے، صحت سے نوازتا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے میں اور بھی بڑھا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کے اوپر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائے، اور یہ اس اللہ کی فیصلوں پہ راضی ہو جائے اور بے صبری نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ کی رضامندی ہے ان کے پاس، کیونکہ اللہ نے ساتھ فرمایا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ایک بستی کا اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ بہت مطمئن تھی، امن اور سکون والی بستی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور ان کے پاس بہت زیادہ وافر مقدار میں رزق ہوتا تھا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک اور خوف کا لباس، بھوک اور خوف کا لباس ہے، لباس تو یہ ہے، کپڑے ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تشریف انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں پر پہنچ کر کے۔ اور اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 31 میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور تمہارے امتحان لیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے صبر کرنے والے، مجاہدین کو ظاہر کرے تم میں سے، اور صبر کرنے والے، کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی دوسرے کی طرف سے خوف آ جائے، کافر مسلط ہو جائے، اور اس میں پھر جہاد کون کرے گا؟ جو جہاد کرے گا وہ حقیقت میں اعلیٰ قسم کا ایماندار ہوگا، اللہ سب ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تو دوستو بزرگوں یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، ہاں یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب پہنچ جاتے ہیں ان کو مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، یہ صبر کرنے والے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ صابرین کی تو خود تعریف کرتا ہے کہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اللہ خود اس کی تعریف کرتا ہے۔ صبر کرنے والے وہ ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں زبان پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کے مان ہیں، ہمارے اپنی جانوں پر بھی قدرت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، واپس ہونے والے ہیں۔ جب زبان سے یہ کہتے ہیں تو دوستو بزرگوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے کسی بچے کی روح لے لیتا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ او فرشتوں، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح لے لی؟ ہاں لے لی۔
کہا کہ تم نے میرے بندے کے دل کے میوہ، دل کا میوہ، اولاد دل کا میوہ ہے، اور تم نے اس کو لے لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ہاں ہم نے قبض کرے، کہا کہ میرے بندے نے کیا کہا جبکہ تم نے ان کا دل کا میوہ لے لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، جب انہوں نے میرے فیصلے پہ راضی ہو گئے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے دیا، آپ کا حکم تھا، تیرا حکم تھا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے حکم تھا، تم نے ان کے دل کا میوہ کو لے لیا، ثمرہ لے لیا، اب جنت کے اندر ایک کمرہ بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یہ اس شخص کے لیے میں نے تیار کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور وہ حدیث سناؤں گا، پہلے ترجمہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، ان کے اوپر ہے صلوات، اللہ کی عام رحمتیں ہیں، ورحمہ اور خاص رحمتیں ہیں۔ یا بات کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات، ان کے اوپر رحمتیں ہیں، صلوات جمع صلات کی، تو ان کے اوپر رحمتیں ہیں ان کی رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، عنایتیں ہیں، صلوات عنایتیں ہیں ان کی رب کی طرف سے، اور رحمتیں ہیں، یعنی عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے صبر کرنے والوں پر عام اور خاص رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کرنے والے لوگ بھی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ بھی یہی صبر کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، گھر پہ آئے بہت خوش تھا، اور بیوی نے جب دیکھا کہ بہت خوش ہے تو اس نے کہا کہ آج مجھے خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی ہے، ایک حدیث یاد کی ہے، اس حدیث کی وجہ سے مجھے خوشی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب وہ یہ دعا پڑھے گا، جتنا ان کو نقصان ہوا ہے جانی اور مالی، اللہ اس دعا کی برکت سے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے خاوند نے یہ دعا یاد کی تھی، کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سلمہ نے یاد کیا ہے یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے یہ دعا اپنے خاوند سے یاد کی، اتنا میں میرا خاوند فوت ہو گیا، تو میں نے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی، میری عدت ختم ہو گئی، تو میں سوچ رہی تھی، مشکوں میں دباغت کر رہی تھی، مشک ہے نا، مشک جو جس میں پانی بھرتے ہیں، کہ میں اس کو دباغت دے رہی تھی، اس کو پکا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ اس میں پانی بھرتے تھے، آج کل تو مٹکے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں ہے کہ کسی کے اوپر مصیبت آ جائے جانی اور مالی، یہ دعا پڑھے تو اللہ اس نقصان سے اس کو بہتر عطا کرے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات یاد آ گئی کہ میرے خاوند سے بہتر کون ہوگا، میرے خاوند سے بہتر کون ہوگا۔ لمبا واقعہ ہے، کہا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دعا میں تو یہ ہے کہ اللہ اسے بہتر عطا کرے گا جو یہ دعا پڑھے، لیکن میرے خاوند تو میرے بہت خیال رکھتا تھا، محبت تھی، ساتھ رہتے تھے، جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں، محمد آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ تو توفیق بھائی کو کھلا گیا، پتہ نہیں ہے، بہرحال تو میاں اور بیوی کے آپس میں محبت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جن کی نہیں ہے وہ عذاب ہے۔ اللہ سب کے میاں بیویوں کے اندر اپنی طرف سے محبت عطا فرمائے، ساتھی ہے، زندگی کی ساتھی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے خاوند سے بہتر کون ہوگا۔ لمبا واقعہ مختصر یہ ہے کہ میرا اس دعا کی برکت سے میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور پھر مجھے بعد میں یہ بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ تو ابو سلمہ میرے پہلے خاوند سے بہت اعلیٰ، وہ تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء، تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں شامل کر دیا۔ اور یہی دعا، ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی، بہت پریشان تھا، یہی قریب تھا، آپ لوگ جانتے بھی ہیں،
توفیق بھائی تو بہت جانتا ہے. تو اس نے کہا مولوی صاحب بیوی فوت ہو گئی, پریشانی ہے, تو میں نے یہ دعا لکھ کے دی, اور اللہ نے اس کو ایسی بیوی عطا کی. بعد میں مجھے کہا کہ اس سے بہتر ہے, اس نے خود اقرار کیا, اور اس میں ہمارا یقین ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. تو دوستو بزرگوں, ایک تو ثواب ہے, پڑھنے میں ثواب ہے, پڑھنے میں ثواب ہے, سنت ہے, اور پھر اس جو نقصان ہوا ہے جانی اور مالی اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا, اور ساتھ ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھیں گے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں, خاص رحمتیں ہیں. واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہی لوگ راہ پانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک حدیث میں بھی ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر کی درخواست مت کیا کرو کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما. یہ صبر کی دعا جب کرو گے یہ ایسے کہ مصیبت کو خود دعوت دے رہے ہو, لیکن مصیبت آ گئی پھر سے اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.